یہ باطل کا سروناش ہو جاتا ہے۔ اقرأ أخينا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا كم من فؤاد كالحجارة قسوة۔ اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر 2 کی طرف۔ وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ مائک نمبر 2 سے۔ جی، میرا نام راجندر پرساد شاہ ہے، میں ارریہ ضلع کے کرسا کاٹا گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور میں دھرم سے اگر پوچھیے تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں، میں آنند مارگی ہوں، میں بھاگوت دھرم کو مانتا ہوں۔ اس لیے آجن میرے من میں ایک شنکا ہے، جہاں گیتا کہتی ہے دھرمس نستھاپنارتھائے سمبھوامی جگے جگے، اور مسلمانوں سے سنتا ہوں کہ محمد از دا لاسٹ پیغمبر۔ میرا شک ہے کہ پرماتما اللہ کی سرشٹی انفینائٹ ویبس میں چل رہے ہیں، تو انفینائٹ سمسیایں آگے آئیں گی، تو ہوا محمد دا لاسٹ پیغمبر۔ اگر یہ صحیح ہے تو گیتا کا یہ کرشن کا یہ گھوشنا سمبھوامی جگے جگے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے۔ انہوں نے حوالہ تھا بھگوت گیتا کا، جس میں کرشن کہتے ہیں، انہوں نے کہا سنسکرت میں ترجمہ نہیں کیا، شری کرشن کہتے ہیں کہ جب بھی اس دھرتی پہ ظلم ہوگا تو اس وقت بھگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے، اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئے گا، سمبھوانی یوگی ہوگے، ہر یگ میں آئے گا۔ تو بھائی کا سوال ہے کیا کرشن غلط ہے؟ آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بھائی صاحب، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ جہاں تک کہ آپ نے کہا شری کرشن، میں شری کرشن کی بات کو مانتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی پہ غلط کام ہوں گے اس وقت خدا ایک پیغمبر کو بھیجتے، اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے، بالکل غلط نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے، اٹ از دا نیکٹر آف دا وید کا نچوڑ ہے۔ اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا کلکی پرانا میں لکھا ہے، کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 7 11 15 میں لکھا ہے کہ ایک کلکی اوتار آئیں گے جو کل یگ میں آئیں گے، اور کل یگ آخری یگ ہوگا، اور یہ کلکی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ اور یہ کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس، مطلب بھگوان کا نوکر، عربی میں عبداللہ، جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا۔ ان کے والدہ کا نام ہوگا سمتی مطلب امن، شانتی، عربی میں ہوگا آمنہ، جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام۔ وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ، وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے، ان کے 4 قریب دوست ہوں گے، ہم جانتے ہو 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابو بکر،
حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سب پہ ہو. ان کو سب سے پہلی وحی ملیں گی ایک غار میں, ایک کیو میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی ملی غار ہرا میں. ان کو رات کے وقت سب سے پہلے وحی آئے گی. وہ ہی ول مائگریٹ نارتھ ورڈز اینڈ کم بیک. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے. یہ ساری نشانیاں جو لکھی کل کے اوتار کے بارے میں وہ ہو بہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہر یگ میں ایک اوتار آئے گا. آخری یگ ہوئے گا کل یگ. یہ کل یگ ہے بھائی صاحب, یہ کل یگ ہے. اور کل یگ کے آخری اوتار ہے کل کے اوتار, جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو آپ کی بھگوت گیتا میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یگ میں ایک اوتار آئے گا. اور آخری یگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں, وہ کل یگ ہے. اور کل یگ کیا اوتار ہے کل کی اوتار. تو آپ سب کو جوڑیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کم از کم 100 حوالے تو میں دے سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8, اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فارینر رہیں گے اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتاس اتھروا وید کتاب نمبر 20 چیپٹر نمبر 127 شلوک نمبر 1 سے 14, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے, کئی جگہ پرانا میں ہے. تو اگر آپ بھگوت گیتا کو لیتے ہیں, پرانا کو لیتے, کل کی پرانا کو لیتے اور ایک مانتے ہیں تو سارے یہ شلوکا کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننا چاہیے. بھائی صاحب جی بھگوت گیتا مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے, میں مانتا کسی کو نہیں ہوں. میں ترک کے بودھک استر پر جو میرا لاجک ایکسپٹ کرتا ہے اسی کو میں مانتا ہوں. لیکن آپ نے بھگوت گیتا کا حوالہ دیے کیا نہیں؟ نہیں, ماننا کا مطلب وہ آنکھ بند کا ماننا. میں آنکھ کھول کر مانتا ہوں. تو آنکھ کھول کے آپ مانتے کیا نہیں بھگوت گیتا کو؟ بالکل مانتا ہوں. جو تو ماننے بھگوت گیتا میں لکھا ہے جو آنے والے آخری اوتار جو پرانا کل کی پرانا میں لکھا ہوا ہے کل کے اوتار, اس میں مانتے ہیں آپ؟ یہ قرآن کی بات نہیں کر سکوں گا چونکہ قرآن کی بات نہیں, پرانا کل کی پرانا قرآن میں کر رہا ہوں چونکہ قرآن. ہاں. قرآن کے بارے میں پران کار کا جو کہنا ہے کہ اشٹادش 82 بچنم دوئے پاپائے پر پیڑنم پنیائے پر ہتنم. اسی طرح کا ہے کہ 18 پران کا ادیش ہے کہ دوسرے کو کشٹ دینا پاپ ہے اور دوسرے کا بھلائی کرنا پنیہ ہے. میں نے کب بولا کہ دوسرے کو کشٹ دو اور دوسرے کے بھلائی مت کرو؟ میں کہہ رہا ہوں اس آدھار پر میں قرآن میں لکھے لگا دوسرے کو کشٹ دو, قرآن میں بھی لکھے دوسرے کو کشٹ مت دو, قرآن میں بھی لکھے دوسرے کی مدد کرو. تو اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے کل کی پرانا پہ, کل کے اوتار پہ. آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ نہیں یہ میں پوچھ رہا ہوں. مجھے کل کی پران کا دین نہیں ہے. کل کی پران کا دین نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے کل کی پران کا دین نہیں ہے. تو آپ اگر بدھی کے اوپر آپ مانتے ہیں تو میری یہ آپ سے التجا رہیں گی کہ کل کی پرانا پڑھو اور یہ جانچ پڑتال کرو کہ کل کے اوتار کون ہیں اور کل کے اوتار کی تحقیق کرو. آپ انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے. تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پہ تحقیق کرو کہ آخری اوتار کون ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب ایک ریکویسٹ ہے آپ سے, میرے ایک بھائی کو دوسرا سوال پوچھنے کے لیے دیا, ایک چھوٹا سا سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ایک چھوٹا ویری کیجیے. مسلمان لوگوں کو جب کوئی ہندو ملتا ہے تو بولتے ہیں اس کا آداب, لیکن کسی مسلمان کو بولتے ہیں السلام علیکم. مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہندو اور مسلمان کے بیچ بھید بھاؤ کرتا ہے. کرپیا آپ اسپشٹ کیجیے اس کو. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہندو سے ملتا ہے تو آداب عرض کرتا ہے, اگر کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے, تو ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ کیوں؟ بھائی صاحب ہندو مسلمان میں بھید بھاؤ تو رہے گا, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا, کیونکہ ہندو ہے مسلم ہے, لیکن ایک دوسرے
کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. پہلے بھائی صاحب جس نے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے آداب کہا تو میں نے ان سے کہا السلام علیکم, کہا کہ نہیں؟ جی 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 کہا نا. ہندو نے مجھ سے کیا کہ آداب کہا کہ نہیں؟ میں نے ان سے سلام کہا کہ نہیں؟ جی میں غور کیا تھا. غور کیا ماشاء اللہ. لیکن تو غور کیا تو کہا کیوں نہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کہا؟ وہ ہندو بھائی نے مجھے آداب کہا. ڈاکٹر صاحب, جی ہاں, you are not only one Musliman. I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you. only in me, ماشاء اللہ. Only in you. بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ خود مسلمان کو جانتے, صرف مجھ میں دیکھا کہ میں نے سلام کہا. جی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علماء میں اختلاف ہے کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہ نہیں. پہلا یہ جان لے السلام علیکم کی معنی کیا ہے. السلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ پہ سلامت رہے, رحمت رہے اور برکت رہے. نا اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں, مسلمان علماء میں, کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے, غیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے. اس میں اختلاف ہے کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے السلام علیکم. السلام علیکم کا معنی آپ پہ موت ہو. سام کے معنی موت. السلام علیکم آپ پہ موت ہو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی. تو یہ حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھیڑنے کے لیے السلام علیکم آپ پہ موت ہو, تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو. تو اس کی وجہ سے اختلاف. اور کئی حدیثیں ہیں, میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے, کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 اس میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے, اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو. اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو, یا کم از کم اتنا. تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا کم از کم اتنا. یہ ضروری ہے. تو اسی لیے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کیا ہے السلام علیکم. اور اللہ کے رسول کے لیے کہا گیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اللہ فرماتے جو میں نے تقریر میں بیان کیا سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لیے, سارے عالم کے لیے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں؟ تو اس بنیاد پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے. کہنے میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے. اسی لیے جب بھائی صاحب نے کہا آداب تو میں نے کہا السلام علیکم, کہ میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے, آداب سے بہتر ہے السلام علیکم, کہ آپ پہ سلامتی ہو, رحمت ہو اور برکت ہو. تو بھائی صاحب میرے نزدیک غیر مسلمان کے لیے سلامتی چاہنا اچھی چیز ہے, اور اسی لیے میں آپ کے لیے سلامت چاہتا ہوں. بھائی صاحب, بھائی صاحب یہ لاٹ آف تھینکس ٹو یو سر. میں سلامت چاہتا ہوں, اور لیکن صرف منہ سے نہیں, میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامتی پاؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کے اوتار کے بارے میں, آخری پیغمبر کے بارے میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو آپ کو سلامتی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے, وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں. ہاں نمسکار. میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہے اور دوائی دکان کے بغل میں میں نے دو طبقے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا, جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیوبندی سماج تھا. تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگ صحیح نہیں ہے اور بریلوی صحیح ہے. تو اس کا بنیاد کیا ہے, جڑ کیا ہے, مجھے اس کی جانکاری چاہیے.
सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। भाई साहब ने कोई डिफिकल्ट सवाल कहा है, लेकिन जवाब बहुत आसान है। सवाल डिफिकल्ट है लेकिन जवाब आसान है। जिसके कारण आपका विरोध भी हुआ। मैं विरोध करो क्या नहीं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आऊंगा। आपके दूसरे सवाल पे भी आऊंगा। पहले सवाल का जवाब दूं, फिर दूसरे सवाल पे आऊंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि वो दवा की दुकान में है और देखते हैं कि मुसलमान झगड़, एक देवबंदी एक बरेली है, तो इसमें से सही कौन है? दोनों बोलते हैं क्या मैं सही हूं और दूसरा गलत है। भाई साहब ये देवबंदी लफ्ज कहां से आया? जो देवबंद से फारिग होते देवबंदी कहते हैं, जो बरेली एक जगह है बरेली से फारिग होते तो बरेली कहते। कौन सही है? वो मुसलमान सही है जो कुरान पे अमल करता है, जो कुरान और सही हदीस पे अमल करता है। चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, नदवी हो, मदनी हो, कोई भी हो, किधर से भी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, सऊदी हो, जो कुरान के पैगाम पे अमल करे, जो अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे, वो सही है। इसीलिए जानने के लिए कौन सही है आपको कुरान मजीद तो तर्जुमे से पढ़ने पड़ेगा। अगर कुरान मजीद तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है जानने के लिए कौन सही है कौन गलत है। तो मेरी तकरीर की बुनियाद थी ये। सवाल मुश्किल था, जवाब बहुत आसान है। जो कुरान पे अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे वो लोग सही है। आपका दूसरा सवाल, यही लोग ने आप पे तनकीद की। भाई साहब, हाँ, दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए। भाई साहब मेरा जवाब तो पहला सुनो ना। आपने बोले कि लोग तनकीद करते हैं। एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन? दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में, नंबर 1 पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है। तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते? मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचा है अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिंदगी पे फौरन असर होने लगा। जाती जिंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की जिंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाअल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा। जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैं नहीं कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से हकलाता था। बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। गलत है तो आप आके बोल सकते हैं जाकिर भाई आपने जो हवाला दिया सूरह कमर का सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में नहीं लिखा है वलक़द यस्सरनल कुरान ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, आके बोलो। तो मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। अगर कुछ गलत कहता हूं इसीलिए सवाल जवाब का सेशन होता है। लेकिन जो लोग मुझे गलत साबित नहीं कर सकते तो ढूंढते हैं कुछ चीज को पकड़े जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, लोग के सामने मेरे बारे में गलतफहमी पेश करे। मैं जानता हूं कि यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि एक वीडियो क्लिप लोग आम कर रहे थे जिसमें क्या है कि जाकिर भाई कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। अभी मैं जब कुरान को छोड़ के वेद से साबित कर रहा हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना चाहिए, तो क्या ये शख्स कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है? इसमें दो चीज हो सकती है। ये वीडियो क्लिपिंग की रिकॉर्डिंग कभी पीस टीवी पे आई नहीं,
جب میں تقریر کرتا ہوں بات کرتے ہوں کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے, ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے, کیا کہ سبقت لسان, یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے, اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے, انہوں نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہے, میں نہیں کو کاٹ دوں گا, لگے گا جارج بش اچھے انسان ہے. اس کو خود کو میں دکھاؤں گا, آپ نے کہا نہیں, ہو سکتا ہے سبقت لسان ہے, ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ. وہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے, اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے, نہیں کو کاٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے. تب سمجھ رہے, بہت آسان ہے. میڈیا ٹیکنالوجی. تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکیٹ کے اندر کہ ذاکر بھائی بن لادن کا ساتھ دے رہے. ارے کب ساتھ دیا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گی, ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے, ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے. ابھی کوئی آدمی سوٹ پہن کے, میرے ابھی شیروانی پہنا ماشاءاللہ, سوٹ پہن کے ایکٹنگ کر کے, تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آ کے, اس سوال کا موقع عام طور پہ مذہبی تقریر میں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کہاں رہتا ہے, ہوتا ہے تو چٹ سے. میں پسند کرتا ہوں بہو پوچھو, میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں, غلطی کروں گا تو بولوں گا معاف کرنا بھائی, انسان ہوں, میں تھوڑی کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں, میں کبھی کہا بھی نہیں میں عالم ہوں. اگر میرے تقریر میں کچھ غلطی ہے تو آپ آ کے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ دے غلط ہے, ایسے مانی نہیں. اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح, آپ کو غلط فہمی ہے. اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلطی ہے, معافی چاہوں گا. لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا, اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کروں, لوگوں کو قرآن کے قریب لے کے آؤں, صحیح حدیث کے قریب لے کے آؤں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے, صحیح حدیث کے قریب نہ آئے, تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے ہیں. اسی لیے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میری تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں. وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے, صحیح حدیث کے قریب آئے, وہ لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے, اور وہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے میڈیا میں. ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے, جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے, وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں, کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ ابھی آگے میں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, ابھی یہ لے گی تو بتائیے. ذاکر بھائی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, ابھی کیا کریں گے؟ یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں, کہ نماز مت پڑھو. پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں, نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں. تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں, ابھی یہ کلپنگ لیں گے. دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے, کیا کانٹیکس میں؟ اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دہراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, دہراتا ہوں, تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے. میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لے کے آئے, اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لے کے آئے, اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پہ لے کے آئے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میں صاحب اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی دوسرا سوال ہے میرا. تیسرا نہیں دوسرا. تیسرا بھائی صاحب. ٹھیک ہے. یہ تیسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ صبح سویرے کے ٹائم میں یا نبی سلام کا پڑھتے ہیں اور عصر کے وقت, جبکہ دیوبندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ اسلام کا پرچار کرتے ہیں, وہ لوگ یہ یا نبی سلام علیہ کا نہیں کرتے ہیں. کارن بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یا نبی سلام علیکم کہتے, کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں, کیا کارن ہے؟ جیسا میں نے کہا بھائی صاحب,
آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دے دو, آسان جواب, کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے, جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے. تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے بھائی ایسا پوچھو بھائی قرآن کا کون سا حوالہ ہے, آپ کا سوال ہے قرآن کی کون سی آیت میں کہا گیا ہے یا حدیث کا کون سا حوالہ ہے, آسان. آپ کو ایک ماسٹر کی دیتا ہوں, ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب, ماسٹر کی سارے تالے کو کھولنے والی چابی, ماسٹر کی. کوئی بھی کچھ بولے کل ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین, قرآن کی آیت ہے. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو بولو ثبوت کیا ہے, قرآن سے پیش کرو. قرآن سے تو صحیح حدیث سے پیش کرو, حدیث صحیح ہے کہتے ہیں کہ کرو. اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے, قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے. تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو قل ہاتھوں برہانکم, آپ اپنا ثبوت پیش کرو, برہان پیش کرو اگر آپ سچے. بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے, ہاں آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. آپ اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ جی بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانکاری ملتے رہتا ہے. ہاں تو مسلم کی دکان بغل میں ہے, بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوگا یہ پوچھنے کے لیے. نہیں غلط بات ہے. غلط بات ہے, آپ خود پوچھنا چاہتے. جی. تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے, بریلوی بحث دیوبندی, چل رہا تھا نا. بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بات نہیں, آج بحث چل رہا تھا دو ہی گٹ میں, بالکل صحیح. تو وہ میں بحث, چپ چاپ سن رہا تھا. ہاں تو ابھی اور آپ میں نے سوچا آپ سے آ کے کوشچن پوچھوں گا. تو جواب مل گیا آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے, جاننے کے لیے کیا حق ہے کیا غلط ہے, سمجھے اپنا. تو میری درخواست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی. نہ بغل والے سے پوچھیے نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھیے, ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. ہندی جانتے ہندی میں پڑھیے, جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھیے, اس کے اوپر عمل کرو, آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا